تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 25 and 26 دو آیت ہے. آیت نمبر 25 and those who break the covenant of Allah اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں after its ratification کہ جب تم نے وہ عہد کر لیا and sever that which Allah has commanded to be joined اور وہ چیز جس کو اللہ نے کہا جوڑے رکھو اس کو توڑتے ہیں یہ and work mischief in the land اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. on them is the curse اب اللہ نے یہاں پر کہا کہ ان کے اوپر ہے لعنت, اللہ کی لعنت, بہت بڑی لعنت ہے وہ کیونکہ اللہ کی لعنت ہے وہ. and for them is the unhappy evil home that is hell اور ان کے لیے ہے وہ بہت ہی دکھوں سے بھرا ہوا بہت برا گھر جہنم. ربنا لا تجعلنا منہم اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا, بچا لینا ہم کو. سوری اس کا سیکنڈ آیت ہے نا 26 نمبر کی پڑھنا ہے. آیت نمبر 26 اللہ increases the provision from whom he wills and straightens it for whom he wills. اللہ بڑھاتا ہے رزق کو, بڑھاتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے, یعنی جس کے لیے اللہ نے چاہا اسی کا رزق بڑھایا, اور جس کے لیے اللہ نہیں چاہتا اس کا رزق کم کر دیتا ہے, بہت ہی تنگ کر دیتا ہے, یعنی کہ بہت گن کے, یعنی اب گن کے دیا جا رہا ہے ماپ تول کے. اینڈ دے ریجوائس ان دا لائف آف دا ورلڈ اور وہ لوگ جو بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں, جیسے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ان کو مل گئی تو بس اب سب کچھ مل گیا, ہمیشگی والی زندگی مل گئی. whereas the life of this world compared to the hereafter is but a brief passing by enjoyment. اللہ اس کو بیان کر رہا ہے, دنیا کے اندر جو بہت خوشیاں مناتے ہیں تو وہ خوشیوں کے وہ فراح اور یہ سب نام ہے نا خوشیوں کے, تو جیسے کہ یہ تو وہ نام بھی اس سے رکھتے ہیں نا, تو یہ تو فریحو یعنی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ اس دنیا کی زندگی میں. اور جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آخرت سے اگر تم کمپیئر کرو گے تو وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے ایک پاسنگ انجوائمنٹ ہے, وہ جو گزر گیا بس, بہت ہی بریف, بہت ہی تھوڑا, بہت ہی چھوٹا. تو یہ اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا, اور آگے ہم حدیث بھی پڑھیں گے جس سے ہم کو سمجھ میں آئے گا. Characteristics of the wretched ones which will lead to the curse and the evil home. خاصیت یا خصوصیت جو ہے ان لوگوں کی جو بدبخت ہے, وہ ان کو ان کے اندر جو چیز ہے, یعنی ان کے خود کی جو کوالٹی ہے, یعنی ان کی نمایاں صفت ہے, تو وہ جو چیز ہے وہ دکھا رہی ہے کہ وہ ان کو لے جائے گی اس لعنت کی طرف, کرس کی طرف. اینڈ دا ایول ہوم اور بہت ہی برا گھر جہنم, بہت برا ہے بھائی. اللہ اس کو کہہ رہا بہت برا گھر, تو وہ بہت برا ہی ہے کیونکہ اس میں آگ ہے, اس میں سب گندگیاں ہیں, اس کے اندر مطلب سزائیں ہیں. اللہم اجرنا من النار, آمین. This is the destination of the wretched ones and these are their characteristics. یہ گھر ہے ان لوگوں کا ٹھکانہ جو بدبخت لوگ ہیں, نامراد. اور وہ ان کی جو خصوصیت ہے, جو ان کی کوالٹیز ہیں, صفتیں, وہ بھی ہے. مطلب
اور ان کی جو کوالٹیز ہے وہ بھی بتائی گئی ہے. اللہ مینشن دیئر اینڈ ان دا ہیئر آفٹر. ان کی جو مطلب اینڈ ہے ان کا وہ آخرت میں ہے. سوری میں کیا بول رہی ہوں. اللہ مینشن دیئر اینڈ ان دا ہیئر آفٹر. اللہ نے ان کا جو مطلب ان کا اینڈ جو ہے آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے. ٹو کنٹراسٹ دا اینڈ دیٹ دا بلیورز ارنڈ. کیونکہ جو مومنوں کا انجام ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہم کو بھی پہلے, اور اب اللہ ان کا جو انجام ہے وہ بتا رہا ہے. ایول لوگ, ریچڈ لوگ, بدبخت لوگ, ان کا جو ہے آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. وہ کانٹراسٹ ہے بالکل اس کے برعکس, یعنی کہ جو مومن کا جو انجام ہے اس سے بالکل کانٹراسٹ میں ہے جو ریچڈ لوگوں کا انجام. Since their characteristics were to the opposite of the believer's qualities in this life, ان کی تمام جو خصوصیت جو تھی, ان کی تمام صفتیں, نمایاں صفتیں, وہ بالکل مومن کی جو صفتیں تھی, جو صفات تھی مومن کی, اس سے بہت ہی اس کے خلاف تھی, وہ اس کے برعکس تھی. تو یعنی کہ جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے کردار یا ان کی صفتیں, ان کا جو بھی مطلب کوالٹیز, وہ سب بلیور کی کوالٹیز سے بالکل اپوزٹ تھی, الٹ. اس دنیا کی زندگی میں, یعنی یہ دنیا کی زندگی تو ہے نا ٹیسٹ. دا لیٹر یوز ٹو کیپ Allah's covenant. بعد والے یعنی مومن لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو نبھایا. And join that which Allah has ordained on them to join. اور وہ چیز جس کو اللہ نے کہا جوڑے رکھو, صلہ رحمی, وہ انہوں نے جوڑے رکھا. As for the former, they used to, اور وہ جو پہلے والے ہیں وہ یہ کرتے تھے, وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ. تو وہ لوگ توڑتے رہتے تھے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ, عہد, بڑا عہد ہے یہ. And those who break the covenant of Allah من بعد میثاقہ, after its ratification, کہ وہ انہوں نے جو وعدہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ, اور قطع رحمی کی, مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, جس کے لیے کہ اللہ نے حکم کیا ہے. أَن يُوصَلَ, کہ جوڑے رکھو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور فساد مچاتے زمین میں. اللہ کی زمین جو ہے اس پہ جب کوئی فساد مچاتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی مطلب بری حرکتیں کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے زمین کے اوپر, اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ وہ اللہ کی زمین کو ناپاک کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. And those who break the covenant of Allah after its ratification and sever that which Allah has commanded to be joined and work mischief in the land. An authentic hadith states that, ایک بہت ہی صحیح حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, آیت المنافقی ثلاث, منافق کی نشانیاں 3. The signs of a hypocrite are 3. إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. اس کا ہے whenever he speaks, number 1, whenever he speaks he tells a lie. جب بولے جھوٹ بولے. Number 2, whenever he promises, he always breaks his promise. جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدے کو توڑ دیتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. Number 3, if you entrust him, اگر تم اس کا بھروسہ کرتے ہو, he proves to be dishonest. تو وہ اس چیز کا مطلب ثبوت دیتا ہے کہ وہ بے ایمان ہے. In another narration, ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the prophet said, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.
If he enters into a covenant, he betrays it. کوئی بھی عہد اور پیمان یا کوئی بھی وعدے کے اندر وہ جب داخل ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، کانٹریکٹ میں، کوئی بھی چیز، he betrays it، وہ دھوکہ دیتا ہے اس میں. If he disputes، اور کہیں اس کی کسی کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے، he proves to be most quarrelsome، تو وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ بہت جھگڑالو ہے. This is why Allah said next، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اسی لیے اللہ نے کہا on them is the curse، ان کے اوپر لعنت ہے. They will be cast away from Allah's mercy، اعوذ باللہ، کہ اللہ کے رحمت سے وہ لوگوں کو باہر نکال دیا جائے گا، یعنی ان پر اللہ کا رحم نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہوں گے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، and for them is the unhappy home، ان کے لیے ہوگا بہت ہی دکھی کرنے والا گھر. دا ایول اینڈ، بہت ہی برا خراب ان کا مطلب انجام، اینڈ ڈیسٹینیشن ٹھکانہ بھی بہت برا. سورہ نمبر 13 جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 18 کے اندر جو اللہ نے کہا تھا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، their dwelling place will be hell، ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. اینڈ worst indeed is that place for rest، اور بدترین ہوگی وہ جگہ آرام کرنے کے لیے، رہنے کے لیے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ سوچ لو، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں اور جو صلح رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں. قطع رحمی کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اتنی سخت سزا اللہ نے سنایا ہے. آیت نمبر 26 جو ہے، increase and decrease in provision is in Allah's hand. بڑھنا گھٹنا رزق کے اندر اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ کوئی کا کر نہیں سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو رزق کو گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے. کسی پہ الزام نہیں دے سکتے تم کہ فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہوا اور ڈھمکے کی وجہ سے ہوا، یہ سب نہیں ہے. اللہ سے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا. Allah increases the provision for whom He wills and straightens it for whom He wills. اللہ بڑھاتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور اللہ خالی خالی کچھ بھی نہیں چاہتا. بندہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو بھی اللہ کر رہا ہے. Allah states that He alone increases the provisions for whom He wills and decreases it for whom He wills. اللہ یہاں پر اپنی آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا واحد، وہ اکیلا ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے اور جو رزق کو گھٹاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. According to His wisdom and perfect justice، اور پھر وہ اس کی حکمت میں ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے اندر عدل جو ہے، انصاف جو ہے، بالکل بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں. So when the disbelievers rejoice with the life of the present world، تو جب وہ کافر لوگ مطلب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اس دنیا کی موجودہ زندگی میں، یہ جو موجودہ ورلڈ that was given to them، جو ان کو دی گئی، they do not know that they are being tested and tried. وہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں کہ اس میں ان کا امتحان ہے، ان کو آزمایا جا رہا ہے. ویسے بھی دنیا کے اندر اللہ جو بھی کسی کو دیتا ہے کہ مطلب بہت ایفلوئنس دے، زیادہ دے رزق یا کم کرے، وہ سب اس کی آزمائش اور امتحان ہے. بندہ کچھ کا کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے
Allah said in other ayat, ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے کہا سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 55 and 56 دو آیت ہیں. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. Do they think that in wealth and children with which we enlarge them, یعنی دولت اور بچے اولادیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں ہم نے ان کو بہت بڑھایا ہے، ایسا سوچتے وہ؟ We hasten unto them with good things. ہم اچھی چیزیں ان کو بہت جلدی دیتے ہیں، جلدی عطا کرتے ہیں، جلدی دو ان کو، جلدی دو. نہیں but they perceive not. ان کو نہیں معلوم لیکن کہ ہم نے جلدی کیوں کی ہے. سبحان اللہ. Allah belittled the life of the present world in comparison to what he has prepared for his believing servants in the hereafter. اللہ نے اس دنیا کی موجودہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو کمپیئر جب کیا تو اس کو بہت ہی کم تر کر دیا. جو زندگی جو اس نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے، ویسے جنت جو اس نے تیار کر رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے آخرت میں، اس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے بہت چھوٹا، بہت کمتر بنایا ہے. اس کا کمپیرزن بہت ہی تھوڑا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Whereas the life of this world compared to the hereafter is but a brief passing enjoyment. جبکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا آخرت کے ساتھ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو وہ ہوگی ایک، سمجھو کہ دنیا کی زندگی ایک گزرتی ہوئی بہت ہی چھوٹی سی انجوائمنٹ ہے، بہت ہی چھوٹی، چھوٹی برابر بولا اللہ نے، بریف پاسنگ انجوائمنٹ ہے. کیونکہ دیکھ لو دنیا میں سب سے پہلے تمہاری زندگی کتنی ہے، کتنے سال ہے، اس کے بعد کتنے سال ایسے ہوتے ہیں جو کبھی انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ ایسے سال ہوتے ہیں جس کے اندر وہ کیا انجوائے کرے گا اور کیا وہ مزے کرے گا. تو اس طرح سے اگر غور و فکر کرو بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا. اور اگر دنیا کی زندگی میں اللہ نے اس کا رزق بہت کم کر دیا ہے تو کیا کرے گا. تو ایسے بہت ساری چیزیں وہ بھی ہے ساری اندر، اور ویسے ہی وہ خود اپنے آپ میں ایک پاسنگ مطلب وہ ہے کہ چاہے بہت امیر لوگ اور بیمار ہو جائے کہ ان کا مطلب ان کے لیے ہاتھ پیر چلانا بھی مشکل ہے کہ وہ اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، اپنی کنگھی بھی نہیں کر سکتے، تو یہ دنیا کا سارا جو ہے انجوائمنٹ بالکل بریف ہے اور پاسنگ ہے. اللہ said in other ayat. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 77 قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. ایک آیت میں اللہ پاک نے کتنی بات بول دیا. کہو ان سے say short is the enjoyment of this world. قلیل بولا نا اللہ نے، قل متاع الدنیا قلیل. اس دنیا کا جو انجوائمنٹ ہے، جو کمفرٹ ہے، وہ سب کا سب بہت ہی قلیل ہے، بہت چھوٹا ہے. The hereafter is far better for him who has taqwa. جس کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، ان کے لیے تو بس آخرت بہت بہتر ہے. دنیا میں چاہے ان کو دکھ ملے، تکلیف ملے، غریبی ملے، یا ان کو جو بھی مطلب تقوی ان میں ہے تو وہ سب چیز کو اپنے اندر مطلب بہت ہی پیشنس اور بہت صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ ان کے لیے آخرت ہے نا بیٹر، خیر. اللہ نے خیر ورڈ یوز کیا اس کے لیے، والآخرۃ خیر لمن اتقی. وہ جو تقوی والے لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے اور یہ نہیں بولتے کہ ابھی ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا اللہ نے، ارے واہ تو میں ایسا کیا اتنا برا ہوں، یہ سب نہیں کرتے. وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت خیر ہے آخرت میں. اینڈ یو شال ناٹ بی ڈیلٹ ود انجسٹلی ایون equal to the amount of a فتیلا. فتیلا کھجور کی گٹلی کے اندر ایک گروو ہے،
اس میں وہاں پر ایک چھوٹا سا دھاگے کی مانند ہے جس کو کہتے ہیں فتیلہ. تو اللہ نے اس کی مثال یہاں پر دیا ہے کہ جو لوگ بھی مطلب جس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوگا انصاف عدل اور انصاف تو اس کو اتنا فتیلہ کے برابر بھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اینڈ یہاں پر ہے آیت نمبر 87 اور اس کی سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ابقا میں باقی ورڈ ہے ایور لاسٹنگ یا مور لاسٹنگ. نہیں یو پریفر دا لائف آف دس ورلڈ. نہیں تم نے تو اس دنیا کی زندگی کو ہی بہت پسند کیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے although the hereafter is better and more lasting, یعنی زیادہ لمبی زندگی آخرت کی ہے اور وہاں زیادہ خیر ہے. تو تم نے تو دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ہی پسند کر لیا. امام احمد رحمہ اللہ recorded that al-Mustawrid from Bani Fihr said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hazihi fil yammi falyanzur bima tarji'. The life of the present world, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے موجودہ یہ جو دنیا ہے اس کی زندگی کمپیئر ٹو دا ہیئر آفٹر اگر اس کو تم آخرت کے ساتھ ملاؤ یعنی کمپیئر کرو اٹس جسٹ لائک وین ون آف یو انسرٹس ہز فنگر ان دا سی کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے اپنی انگلی جو ہے سمندر کے اندر ڈالی. سو لیٹ ہم کانٹمپلیٹ ہاؤ مچ آف اٹ ول اٹ کیری. وہ انگلی جو تم نے سمندر میں ڈالی ہے اس کو جب باہر نکالا تو اس پہ کتنا پانی ہے کتنا تھوڑا پانی ایک ڈراپ جتنا ہوگا. تو وہ ہے دنیا کی زندگی سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اینڈ ہی پوائنٹڈ ود دا انڈیکس فنگر. انہوں نے اپنی انڈیکس فنگر جو ہے شہادہ کی انگلی اس کو پانی یعنی بتایا کہ یہ اگر تم نے سمندر کے اندر ڈالے اور باہر نکالے تو وہ زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی اور سمندر جو پورا ہے وہ آخرت کی زندگی. امام مسلم آلسو کلیکٹڈ دس حدیث ان ہز صحیح تو انہوں نے بھی اس میں لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہاں تک ہی بولے اینڈ ہی پوائنٹڈ ود دا انڈیکس فنگر اور انہوں نے اپنی انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا. لیکن میں سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں تو اس کا مطلب جو سمندر ہے پورا کے پورا وہ ہے نا آخرت کی زندگی. ان اندر حدیث ایک اور حدیث ہے دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ بائی اے ڈیڈ شیپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا گزر ہوا وہاں پر ایک بھیڑ بکری جو بھی ہے وہ مری ہوئی پڑی تھی. whose ears were small اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے کان تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علی اہلہ حین القوہ. بائی اللہ اللہ کی قسم دا لائف آف دس پریزنٹ ورلڈ از یعنی اب پھر ایک اور بات بتائی کہ یہ موجودہ جو زندگی یہ ورلڈ جو ہے یہ دنیا اس کی زندگی جو ہے ہماری دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی قسم کھا کے انہوں نے کہا از ایز انسگنیفیکینٹ ٹو اللہ ایز the sheep was to its owners when they threw it away. یعنی وہ بھیڑ جو ہے مر گئی تو اب وہ مر گئی نا تو وہ اب اس کو تھوڑی بیٹھ کے کھائیں گے کچھ کریں گے یعنی مطلب تو اس کو پھینک دیے اٹھا کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے ایسی ہی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے کہ اس بھیڑ بکری کی جو اونر ہے جو بھی کوئی اس کا اونر ہوگا اس نے اس کو کیسے پھینک دیا ہے ایسے ہی اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے. تو اللہ کی نظر میں سوچو اس دنیا کی ویلیو وہی ہے جیسے کہ اس کے مالک نے وہ جو بھیڑ بکری کو پھینک دیا اٹھا کے مری ہوئی کو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو اتنی ہی ہے.
تو ہم کو بھی وہ چیز کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کوئی ساری دنیا بھر کی ویلیو دے دو، یہاں پر سارے گناہ کماؤ، جتنے غلط سلط کام ہے وہ بھی کرو ہم، اور بیٹھ کے مطلب سب کچھ جتنا بھی غلط سارا ہے وہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، قطع رحمی بھی کرتے جاؤ، اور پھر جو بھی ہے مطلب ناانصافیاں بھی کرتے جاؤ، تو سب کچھ کرو. اتنی چھوٹی معمولی سی انسگنیفیکنٹ جو اللہ کی نظر میں، اس دنیا کے لیے جس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، صرف آزمائش کے لیے یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس میں سب اپنا امتحان دے رہے ہیں. پرچہ جو نکلے گا پھر وہ جو ریزلٹ وہ ہیئر آفٹر میں نکلے گا نا، آخرت میں. اسی لیے کہ یہ دنیا میں جو ہے تم کو یہاں پر محنت کرنی ہے، یعنی کہ مطلب ہل چلانا ہے، کھیتی باڑی کرو، یعنی مطلب سچی کی کھیتی باڑی کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، یعنی یہ دنیا کے اندر جو بھی تم محنت کرو، یہاں پر بیج ڈالو، یہاں پر سب کچھ اگاؤ، تمہاری فصل اچھی ہے، بری ہے، خراب ہے، بیکار ہے، وہ تو آخرت میں کٹے گی. وہاں پتا چلے گا کہ فصل اچھی تھی، بری تھی، خراب تھی، بیکار تھی. تو اس دنیا کے اندر تمہاری کمائی جو ہے وہ کرو، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آخرت میں نکلے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.